بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترمہ چیئر پرسن صاحبہ۔ جیسا کہ معزز اراکین نے بہت تفصیل کے ساتھ سیلاب کی صورتحال پہ اظہار خیال کیا ہے اور اپنی تجاویز دی ہیں، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ دور جدید کی سب سے بڑی کلائمیٹ ڈیزاسٹر اسے کہا جا سکتا ہے جس کا پاکستان نے سامنا کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کا عمل شروع ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ ترقی ہے، جس نے کاربن ایمیشنز کی ہیں۔ پاکستان جس کی 1% سے کم کاربن ایمیشنز ہیں، دنیا کی فضائی آلودگی میں یا موسمیاتی تبدیلی میں اس کا نہ ہونے کے برابر حصہ ہے، لیکن آج وہ 8ویں نمبر پہ سب سے زیادہ ولنریبل ملک ہے کلائمیٹ چینج کے لیے۔ اور اس کی وجہ ہمارے خطے کی جیوگرافی ہے۔ ہمارے اس خطے میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اور جو ہماری اس خطے کی لوکیشن ہے اور جو یہاں پر سسٹمز ویدر کے ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کی حوالے سے اور گلیشیئرز ہیں، پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کلائمیٹ چینج کی وکٹمز کے طور پہ ملک ہے۔ اور یہ جو تباہی اس دفعہ آئی ہے، یہ پچھلے طوفانوں سے اور سیلابوں سے مختلف اس طرح تھی کہ ہم نے پہلے بھی جس طرح 2010 سپر فلڈ آیا یا پاکستان میں اس کے بعد یا پہلے بھی سیلاب آتے رہے، تو جناب چیئر پرسن صاحبہ وہ ہمیشہ دریاؤں کے ذریعے طغیانی آتی تھی۔ ہمارے شمال جات میں بہت زیادہ بارش ہوتی تھی، اس سے دریاؤں میں طغیانی آتی تھی اور نچلے علاقے اس سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اس دفعہ شمالی علاقوں میں بارش کم ہوئی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ منگلہ ڈیم جو جولائی کے آخر تک تقریباً کا ریزروائر بھر جاتا تھا، وہ اکتوبر کے مہینے تک 50% بھر سکا۔ شمالی علاقوں میں بارش نہیں ہوئی، لیکن ہمارے وہ علاقے خاص طور پہ جنوبی پنجاب، جنوبی کے پی، سندھ اور بلوچستان کے جہاں پر روایتی طور پہ بہت کم بارش ہوتی ہے، وہاں پہ غیر معمولی بارش ہوئی اور بعض جگہ پہ 700-800% 30 سال کے مقابلے میں بارش ہوئی، اور اس نے بہت اور یہ اتنی بڑی تباہی تھی وہ بھی اپنے وسائل سے اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی اس تباہی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے بھی دنیا سے کہا کہ اس موقع پر پاکستان کی مدد کرنا کوئی خیرات یا امداد نہیں ہے، بلکہ یہ کلائمیٹ جسٹس ہے۔ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اپنی آلودگی کی سزا جو پاکستان کے عوام نے جس کو بھگتا ہے، اس کی تلافی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو جب یہ تباہی آئی تو اس کے بعد فوری طور پہ حکومت کی طرف سے جو ادارے ہیں، جس میں NDMA ہے، اور NDMA صوبائی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے گراؤنڈ پر موبلائز ہوتا ہے، چونکہ وفاقی حکومت کے پاس وہ ایگزیکٹو عام نہیں ہے کہ وہ براہ راست اس میں کام کر سکے۔ وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے ذریعے ان کو بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ کرتی ہے، لیکن تمام صوبائی حکومتوں نے خود کو موبلائز کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری مسلح افواج نے، جس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس شامل ہیں، ان کے 20,000 سے زیادہ جوان اور افسر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے اندر مصروف عمل ہوئے۔ پاکستان نیوی کی بوٹس ان سیلاب زدہ علاقوں میں گئیں، پاکستان ایئر فورس کے ہیلی کاپٹرز اور جہازوں نے ریسکیو کا سامان پہنچایا، اور پاکستان آرمی کی جوان اور افسران نے طول و عرض میں ریسکیو اینڈ ریلیف کو گراؤنڈ کے اوپر ممکن بنایا اور ریلیف کیمپس قائم کیے۔ تو جو رسپانس محدود وسائل کے باوجود ہم دے سکے، اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی اس پہ تامل نہیں ہے کہ جو سکیل آف ڈیزاسٹر تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ حکومت یقیناً بلا شبہ اپنی تمام کوشش کے باوجود سب
متاثرین کو کور شاید نہ کر سکی ہو، لیکن یہاں پر ہماری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، ہماری این جی اوز، ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے لوگ، مخیر حضرات نے اور ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں نے، جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں ہمیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد ملی۔ جناب چیئرپرسن صاحبہ، اسی طرح وزیر اعظم نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن کمیٹی سینٹر بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریلیف ایفرٹ ہے، فوج کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وفاقی صوبائی اور این جی اوز کی طرف سے اس کو مربوط کیا جائے، اور اس کی خود انہوں نے سربراہی کی اور مجھے اس کی نائب سربراہی دی، اور ہم ہر روز 10 بجے صبح تمام ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس کا جائزہ لیتے رہے۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کے ادارے، خاص طور پہ وزارت کمیونیکیشن، وزارت پاور نے نہایت ہی ایفیشنسی کے ساتھ، ہمارا جو ابتدا میں رابطہ ٹوٹ گیا تھا، نیشنل ہائی وے کے نیٹ ورکس متاثر ہوئے تھے، بلوچستان صوبے کا رابطہ ملک کے دیگر حصوں سے کٹ گیا تھا، اس طرح ہمارے نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی تھی، تو این ایچ اے نے نہایت ہی مستعدی کے ساتھ ان تمام وائٹل لنکس کو 15 دنوں کے اندر بحال کیا، جس سے کہ جو رابطہ ہے وہ منقطع نہیں ہوا، اور ہم ایک کافی جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے ہمارے اس کنیکٹیویٹی کے بند ہونے سے، سپلائی چینز ڈسٹرب ہونے سے، اس میں ہم اس سے بچ گئے۔ اسی طرح ہمارے ریلوے کے محکمے نے بھی دن رات محنت کی، اور جو ہمارا ایم ایل 1 سیکشن مین لائن 1 ہے، اس پہ پانی آ گیا تھا، اور انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ کارگو کو پہلے بحال کیا، اور اب پیسنجر ٹرینز کو بھی بحال کر چکے ہیں۔ اسی طرح جو ٹاور سیکشن ہے، ہمارے بہت سارے ٹاورز اور گرڈ سٹیشنز متاثر ہوئے تھے، دن رات جاگ کر انہیں بھی وزارت جو بجلی ہے اس نے ان کو بحال کیا، اور بلوچستان اور دیگر علاقوں کا جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا بجلی کی سپلائی سے، اس کو بحال کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ اسی طرح گیس کے جو پائپ لائنز ہیں اس کے لیے، پھر ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹاورز، تو یہ تمام ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ بہت کم عرصے کے اندر جو ہمارے کنیکٹیویٹی تھی اس کو ریسٹور کیا، جس میں ان کی کارکردگی کو تمام ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے بھی سراہا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو ہمارے متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے وزیر اعظم نے فوری طور پہ بسپ کے ذریعے 70 ارب کی امداد کو منظور کیا، جس میں سے تقریباً 80% سے زیادہ مستحقین تک پہنچ چکی ہے، اور ہر گھرانے کو 25,000 روپیہ، جس میں 2 ملین سے زیادہ گھرانے ہیں، فراہم کیا گیا، تاکہ وہ اس مشکل کے اندر اپنے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کر سکیں اور وہ اس کرائسس میں اپنے کفالت کر سکیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے 9 ارب روپے کا جو ویٹ کا سیڈ ہے، جو گندم کی بجائی ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے فلڈ کے متاثرہ علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے منظوری دی جا چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کو سیکیور کرے گا، اور صوبائی حکومت کو کہا کہ وہ اگر اس میں آدھا حصہ ڈالیں، وفاقی حکومت بھی آدھا حصہ ڈالے گی، اور ہم یہ ان غریب کسانوں کو بیج فراہم کرنے کے لیے 9 ارب روپیہ صوبوں کے ساتھ مل کر لگائیں گے، جس میں سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے وفاقی حکومت کی اس آفر کو ایکسپٹ کیا، لیکن پنجاب اور کے پی کی حکومتوں نے وفاقی حکومت سے سیڈ لینے سے انکار کیا۔ تو ہمیں اس پہ کوئی رنج نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ پنجاب اور کے پی کے غریب کسانوں میں بھی
یہ سیٹ تقسیم ہو جہاں جن کا نقصان ہوا ہے۔ البتہ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اس میں مفت گندم کا بیج جو ہے 9 ارب روپے کی مالیت کا وہ تقسیم کریں گے تاکہ گندم کی بجائی ہو سکے۔ اسی طرح میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا کہ سیلاب کے بعد ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ وبائی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو اس کو بھی NFRCC کے زیر اہتمام پورے ملک کے اندر کوارڈینیٹ کیا گیا۔ صوبائی حکومتوں نے اپنی محکمہ صحت کی ٹیموں کو موبلائز کیا، ہم نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر ملیریا کو روک تھام کے لیے جو کٹس اور دوائیاں درکار تھیں، اسی طرح ماسکیٹو نیٹس درکار تھے اور دیگر جو بچوں کے لیے دوائیاں درکار تھیں کولرا کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے، بہت بڑی حد تک الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ اس وقت خطرہ تھا کہ سیلاب کے بعد ڈینگی، ملیریا، کولرا اور یہ بیماریاں بہت بڑے پیمانے پہ پھیل سکتی ہیں، لیکن ان کو محدود کرنے میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم ان ڈاکٹرز کو اور ان پیرامیڈیکل سٹاف کو اور خاص طور پہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، چند بیرون ممالک سے بھی ڈاکٹرز کی ٹیمیں آئیں، سب نے بڑی محنت کی۔ ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت کو بھی کہا، میں ان کے چیف سیکرٹریز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے چند ٹیمیں سندھ اور بلوچستان کے اندر بھیجیں اور اس طرح ہم کافی حد تک ہیلتھ کے کرائسس کو کنٹرول کرنے پہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح پاک فوج نے 284 کلیکشن پوائنٹس پورے ملک کے اندر قائم کیے، جس میں لوگوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ عطیات دیے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو پچھلے چند دنوں سے اس کے اندر بہت کمی آ گئی ہے، اب لوگ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لیکن موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لوگوں کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں میں گرم جوشی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کو موسم سرما سے بچا، چونکہ وہ ابھی بھی گھروں کے بغیر ہیں، تقریباً 2 ملین گھر لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی آباد کاری کرنی ہے اور ابھی ان کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو لہٰذا کمبل اور لحاف کے عطیات لوگ سیلاب زدگان کے لیے دیں تاکہ ہم ان کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح میں ایک بات اور جو جناب چیئرپرسن صاحبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، اس پر ایک اہم بات یہ ہے کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو 2013 میں ہماری حکومت جب پچھلی آئی تو ہم نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان پہ کام شروع کیا اور 3 سال کی محنت کے بعد 4 سال کے بعد بلکہ 2017 میں CCI سے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری حاصل کی گئی اور یہ پلان ڈچ کنسلٹنٹس نے بنایا اور ان کے ساتھ نیسپاک شامل تھا۔ اس میں 10 سال کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ہم 2 حصوں میں 5 سال کا پہلا فیز اور 5 سال کا دوسرا فیز، اس کے ذریعے پاکستان کے اندر طوفان سیلاب کا جو آئے گا مستقبل میں اس سے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنے دریاؤں کی گزرگاہوں کے ساتھ بند بنائیں گے، جہاں پہ آبسٹرکشنز ہیں ان کو کلیئر کریں گے، چونکہ سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے لیکن سیلاب کی تباہی کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنائیں، اگر آپ احتیاطی تدابیر بنائیں تو بڑی حد تک سیلاب کی تباہ کاری بچا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ 2010 میں جب تقریباً 1/3 کم سیلاب آیا تھا تو 2000 3 گنا زیادہ سیلاب آیا ہے لیکن اموات تعداد تقریباً 100 رہی۔ یہ انسانی جان روکنے کے کامیاب ہوئے کہ NDMA کے ذریعے ایک ایڈوانس وارننگ سسٹم انتظامی طور پہ موجود تھا اور اس کے ذریعے ہم کمیونٹیز کو اور ضلع کی انتظامیہ کو بروقت خبردار کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو سیلاب سے نقل مکانی کرنے کی رہنمائی کریں اور اس کو یقینی بنائیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں ہماری تباہ کاری بڑی حد تک انسانی اموات کی کم ہوئی، جبکہ سیلاب کی بہت بڑی انٹینسٹی تھی۔ تو یہ جو ہم نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بنایا 2017 میں اس کو منظور کیا گیا، اس کی تقریباً کل مالیت 340 ارب روپے تھی، جس میں 50% صوبوں نے دینا تھا، 50% وفاقی حکومت نے دینا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا، اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ اگر یہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان کے اوپر پچھلی حکومت کام کرتی تو شاید جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اس کی شدت میں ہم کمی کر سکتے تھے، اور اتنا زیادہ زراعت کا نقصان نہ ہوتا، اور اتنا زیادہ لوگوں کا مالی نقصان اور جانی نقصان نہ ہوتا، اور ہم اس پانی کی جو شدت کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ لیکن فلڈ پروٹیکشن پلان کو ریویو کر رہے ہیں، اور جو بارش کا سلسلہ ایک نیا شامل ہوا ہے، چونکہ اس دفعہ طغیانی میں بارش نے زیادہ بڑا کردار ادا کیا ہے سیلاب لانے میں، اور اس سے فلیش فلڈز آئے پہاڑی علاقوں سے، جنہوں نے بلوچستان میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں اور نشیبی علاقوں میں بڑی تباہی کی، باغات تباہ کیے، ان کا نقصان کیا، کھیتوں کا، مکانات کا، اور اس کے لیے سد باب کے لیے بھی۔ اور پھر جو سندھ اور بلوچستان کے سرحد پہ ایک بہت بڑا سمندر آباد ہو گیا، اس کے مستقبل میں روکنے کے لیے ہم اس فلڈ پروٹیکشن پلان کے ذریعے انفراسٹرکچر کو ری انجینئر کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام جو ہے یہ سرد خانے میں نہیں جائے گا، ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم مستقبل کے کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرز کے لیے پاکستان میں ریزیلینس لے کر آ سکیں اور اڈیپٹیبلٹی لے کر آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب چیئرپرسن صاحبہ، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کیا تاکہ دنیا کے ساتھ مل کر ہم اپنی ریکنسٹرکشن ایفرٹ کو مربوط کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے نہایت کامیابی کے ساتھ UN جنرل اسمبلی کے اندر اس مسئلے کو پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ UN سیکرٹری جنرل نے اور فرانس کے صدر نے بھی پیشکش کی کہ وہ پاکستان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کرنے کے لیے میزبانی کرنے کو تیار ہیں، اور ہم نے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، UNDP اور دیگر ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کا کام مکمل کر لیا ہے، جس کے ابتدائی تخمینے کے مطابق تقریباً 32 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کے ڈیمیجز اور پاکستان کے لاسز کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور اس رپورٹ کو 24 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیا جائے گا۔ کچھ اس کے شعبے ہیں جن پر ابھی کام جاری ہے، اور 24 اکتوبر کو اس رپورٹ کے ریلیز ہونے کے بعد پھر ہم اگلے مہینے میں انشاءاللہ ڈونرز کانفرنس کریں گے تاکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم فنڈ ریز کر سکیں، تاکہ پاکستان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، جو پاکستان میں تباہی ہوئی ہے، اس کی بحالی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔ اسی طرح حکومت لائیولی ہوڈز کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنے کے لیے بھی اس کے ساتھ ایک پیکج کا اعلان کرے گی، تاکہ جو سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان میں جتنے بھی ہم زیادہ سے زیادہ وسائل ہمارے ممکن ہو سکیں ہم باہم پہنچائیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ میں اس موقع پہ جناب چیئرپرسن صاحبہ یہ کہوں گا کہ ابھی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا کے اندر الیکشنز کی بھی۔ یہ الیکشن ون سائیڈڈ تھا، اس لیے کہ ایک جماعت کے لیڈر کے سینے میں انسانیت کا دل نہیں تھا۔ ہم ان الیکشنز میں حصہ لینے کی بجائے اس وقت وفاقی حکومت کی اور ہماری تمام تر توجہ ہماری سیلاب زدگان کی مدد کے لیے تھی۔ ہم نے اپنی اولین ترجیح ان الیکشنز کو نہیں بنایا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ وزیر اعظم سے لے کر ان کی پوری ٹیم نیچے تک ہم صبح سے شام تک سیلاب کی صورتحال کو مانیٹر کرنے میں اور زدگان کی امداد کو کس طرح یقینی بنایا جائے اس کے اوپر ہماری صبح ہماری شام صرف ہوتی تھی، اور ہم نے یہ سیاست کا عمل جو ہے اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ اگر
دو چار سیٹیں ہمارے مخالفوں نے لے کر بہت شادیانے بجا رہے ہیں، وہ دل خوش کر لیں، اس لیے کہ ان کا مقابلہ ون سائیڈڈ تھا۔ ہماری تمام تر توجہ سیلاب کے اوپر تھی، اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ شخص ایسا ظالم ہے کہ اس کو سیلاب زدگان کا دکھ نہیں ہے، یہ صبح شام اپنے جلسے کر کے سیاسی مہم چلا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے عمران نیازی نے جلسے کیے ہیں اور جتنا پیسہ ان کے اوپر لگایا ہے، شاید جو بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ بھی سیلاب زدگان کے نام پہ جیسے پہلے ہسپتال کا میں لگایا، شاید اسی پیسے سے یہ الیکشن کی مہم بھی چلی ہوگی، چونکہ ماضی تو یہی بتاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ، ان سیلاب زدگان کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ اگر خان صاحب یہ پیسہ سیلاب زدگان پہ لگاتے تو شاید 2 سے 4 ضلع مکمل طور پہ بحال ہو جاتے، لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے، ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم سیاست کی طرف اپنی توجہ نہ کریں، ہم اپنی توجہ، ہمارا جو ہر منٹ ہے، ہمارا ہر گھنٹہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، انہیں مزید تباہی سے روکنے کے لیے صرف ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم نے صرف کیا اور ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو ہماری فلڈز ہیں، اس کے اوپر اپنی ایک اسٹریٹجی جو ریکنسٹرکشن کی ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں، جس میں سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں گے، سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کریں گے، اور جو ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی بھی آراء لیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ڈونرز کانفرنس ہے اس سے پہلے پاکستان کی ریکنسٹرکشن اسٹریٹجی جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ دنیا اس میں ہماری مدد کر سکے۔ یہاں پر ابھی یہ بات ہوئی کہ زراعت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم نے نہایت محنت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ذریعے ایک پیکج کا تعین کیا ہے، اور عنقریب ایک کسان کنونشن کے اندر وزیر اعظم کسانوں کے لیے اس پیکج کا اعلان کریں گے تاکہ ہم پاکستان کو زراعت کے اندر خود کفیل کر سکیں۔ چیئرپرسن صاحبہ، 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی، پاکستان گندم میں خود کفیل تھا، پاکستان کپاس میں خود کفیل تھا، پاکستان چینی کے اندر خود کفیل تھا۔ 2022 میں جب ہمیں حکومت ملی، پاکستان گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، پاکستان چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کپاس بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ہے اس ترقی کا اصلیت جو روزانہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی وزارت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ 2018 میں ہم نے 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ چھوڑا تھا۔ آج 2022 میں جب ہم آئے تو 4 سالوں کے بعد وہ 1800 یا 2000 ہونے کی بجائے 550 ارب رہ گیا تھا۔ بھائی اگر ترقی ہوئی تھی تو یہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی ترقی ہونی چاہیے تھی، جو 1000 ارب سے کم از کم 2200 ارب 2500 ارب ہوتا۔ لیکن اگر اس ملک کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو 22 کروڑ لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے وہ 1000 ارب سے سکڑ کے 550 ارب رہ جائے تو وہ دنیا کا کون سا احمق ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان نے 4 سالوں کے اندر ترقی کی۔ نہ صرف یہ جناب چیئرپرسن صاحبہ، ظلم یہ ہے کہ اپریل، مئی، جون پچھلے مالی سال کی آخری سہ-ماہی میں ہماری حکومت آنے سے پہلے وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہم آخری سہ-ماہی کے لیے 1 روپیہ جاری قسط کا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، انٹرنلی ہمیں ڈیفالٹ کرا دیا گیا تھا۔ آج عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ خان صاحب، پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ تو آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور اپریل میں صبح شام شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان 2 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں سری لنکا بنے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 مہینے کے بعد دنیا میں کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پہ شرط نہیں لگا رہا۔ پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے الحمدللہ بچا لیا ہے، اور وہ تباہی جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، اس حکومت نے مشکل فیصلے کیے، آپ کے حصے کے فیصلے کیے۔ اور میں یہ بات بھی ضرور ایوان کے ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں
کہ آج جس مہنگائی کا ہمیں سامنا ہے وہ کیوں ہے؟ آدھی مہنگائی کا سامنا اس لیے ہے کہ خان صاحب مہنگائی کے جن کو بوتل سے اس وقت نکال گئے تھے جب انہوں نے روپے کو ڈیویلیو کیا اور سے 180 اور 91 تک لا کے پھینک دیا. تو جب آپ اتنی میسو ڈیویلیویشن کریں گے تو ملک کے اندر افراط زر پیدا ہوگا, مہنگائی ہوگی. اور دوسری لہر کب آئی؟ دوسری لہر تب آئی جب ہمیں عمران نیازی صاحب کی حکومت کے اور ان کے اپنے دستخطوں سے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل کرنا پڑا, چونکہ اس معاہدے میں خان صاحب یہ لکھ کر گئے تھے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل سے سبسڈی ختم کریں گے. اور جب ہم نے IMF سے مذاکرات شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس معاہدے کو بحال کرنا ہے تو پہلے اس شرط کو پورا کریں جو آپ کی پچھلی حکومت ہم سے کر کے گئی ہے. ہمارے پاس دو راستے تھے, یا ہم IMF سے معاہدے کو چھوڑ دیتے یا IMF کے ساتھ معاہدے کو قائم کرتے. اگر چھوڑ دیتے تو ڈیفالٹ ہوتا, اس لیے کہ خزانے میں خان صاحب پیسہ ختم کر گئے تھے, اور جس کی میں نے مثال دی کہ آخری سہ-ماہی میں 0 ریلیز تھی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے. تو لہٰذا موونگ آؤٹ آف IMF واز ناٹ اے چوائس. اب اگر آپ نے IMF کے پاس جانا ہے تو IMF کہتی تھی کہ ان شرطوں کو پورا کریں جو پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ دستخط کیے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں شوکت ترین کا نہیں پتا, ہمیں حفیظ شیخ کا نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کہ حکومت پاکستان کے وزیر خزانہ نے ہمارے ساتھ یہ دستخط کیے ہیں, ہمارے ساتھ یہ مانا ہے. جی محترم, شکریہ آپ کا بہت. جب ہم نے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بین الاقوامی قیمت کے مطابق کی, اس معاہدے کے مطابق, تو یقیناً 100 روپے کا جب اضافہ ہوگا تو اس سے ملک کے اندر مہنگائی آتی ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, اس کے اثرات بھی آئے. لیکن جوں اب ہم معیشت کو مستحکم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ مہنگائی بھی قابو میں آئے گی, اور عمران خان صاحب کے وہ سارے خواب کہ کسی طرح وہ اس حکومت کی معیشت کو, ملکی معیشت کو تباہ کر لیں گے, ناکام ہوں گے. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ IMF کے معاہدے کو روکنے کے لیے صرف 2 لوگوں نے کردار ادا کیا. ملک سے باہر بھارت نے اس کی مخالفت کی, اور ملک کے اندر عمران نیازی اور اس کی جماعت نے اس کی مخالفت کی. تو یہ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر بھارت اور عمران خان پاکستان کا IMF کا معاہدہ روکنے کے لیے ایک پیج کے اوپر تھے. تو کون سی آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک ایٹمی طاقت کو کوئی غلام نہیں کر سکتا, اور ایک ایٹمی طاقت کی طرف کوئی دشمن میلی نگاہ سے نہیں نظر ڈال سکتا. آج پاکستان وہ ایٹمی طاقت اپنے اوپر رکھتا ہے جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی اور اس کی تکمیل نواز شریف نے کی. آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے, اور اگر کوئی پاکستان کو غلام کہتا ہے تو اس کا اپنا دماغ غلام ہو سکتا ہے, وہ اپنی انا کا غلام ہو سکتا ہے, پاکستان غلام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک آزاد ہے, اور اس آزاد پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان کے بہادر جوان اور پاکستان کے بہادر فوج کے, مسلح افواج کے افسران اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو ایک ایسا ملک کیسے غلام ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی کی سیاست غلام ہو سکتی ہے اس فورن فنڈنگ کے, اس فورن ایجنڈا کے جو اس کو دیا جاتا ہے کہ فورن فنڈنگ لے کر تم اپنے ملک کے اندر انتشار پھیلاؤ, تم اپنے ملک کے اندر اداروں پہ تنقید کرو. ہر روز پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک نیا وار ہوتا ہے. ہر روز پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کے لیے ایک نئی تدبیر پھینکی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سیاست ہے ملک کے اندر جو جرمنی میں ہٹلر نے کی تھی. ہٹلر نے بھی اپنے عوام کو بیوقوف بنا کے, ہٹلر نے جرمنی کی وہ اینٹ سے اینٹ بجائی کہ آج بھی جرمنی کے لوگ اس کا نام لینا کتراتے. بھی آج پاکستان میں ہٹلر کی سیاست زندہ کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو
جرمنی بنانا چاہتا جی ہے، محترم بہت لیکن اس کی شکریہ۔ بھول ہے، نہ پاکستان جرمنی ہے، نہ عمران خان ہٹلر آپ بن اپنی سکتا بحث ہے۔ کو سمیٹیے۔ پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن اس وقت جو عمران خان کی متحد ہوئی تھی، جس نے انہیں کامیابی سے تحریک عدم اعتماد سے نکالا، اور آج یہ کولیشن آف ڈیموکریٹک فورسز ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کریں گی، اور عمران خان کی اس سیاست کی جو ملک دشمنی پر مبنی ہے، اس کو انشاءاللہ ناکام کریں گے۔